یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کے علاقے، آپ کے خطے، آپ کے ملک، آپ کے خاندان کے کسی رواج سے نہیں روکا ہے۔ آپ کسی بھی رواج کو اپنا سکتے ہیں، مگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کسی اصول سے وہ متصادم نہ ہو۔ آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے علاقے میں کوئی رواج ہے جو کتاب و سنت کے کسی اصول سے ٹکراتا نہیں ہے تو آپ اپنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ رسوم و رواج جو اللہ رب العزت نے منع کر دیے ہیں، یا اللہ رب العزت کے منع کردہ کاموں پر مشتمل ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے تنبیہ کر دی ہے ایسے کاموں پر مشتمل ہیں، کسی مسلمان کے لیے قطعاً ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ صرف یہی نہیں کہ دینی اعتبار سے وہ ہمارے لیے مہلک ہے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری اکثر پریشانیوں کا سبب وہی رسوم و رواج۔ خوشی سے غمی تک، شادی سے کسی کی وفات تک، بہت سارے ایسے رسوم و رواج ہیں جو مسلمانوں نے اپنائے ہیں اور آج بہت زیادہ پریشانی میں ہیں کہ ہم ان کو پورا کیسے کریں۔ وہ رواج ہماری پہچان بن چکے ہیں، ہماری ناک کٹتی ہے اگر ہم ان رواجوں کو اپناتے نہیں، اور ناک کو اونچا رکھتے رکھتے، بچاتے بچاتے ہم ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسی ایسی پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں کہ پوری پوری زندگی ان پریشانیوں سے باہر نہیں نکل پاتے۔ پچھلے خطبہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے نکاح کا، شادی کا، گھر بسانے کا، انتہائی آسان، لیکن ہم نے اس کو خود اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نکاح کو خصوصاً اس دور میں اور زیادہ آسان بنایا جائے، خصوصاً اس دور میں، لیکن ہم نے اس کو مشکل ترین امر بنا دیا ہے کہ انسان سوچ کر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ شادی کرنی۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ایسے یہ فرض ہے نکاح، جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں ایسے یہ فرض، جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، جیسے آپ حج کرتے ہیں جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو فرض ہے نا، ایسے ہی یہ شادی کرنا بھی ایک فرض ہے۔ اب حج کے لیے تو شرط ہے کہ ظاہر کسی کے پاس خرچہ ہوگا جو دور سے جاتا ہے تو وہ جائے گا، لیکن شادی کے لیے، نکاح کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں۔ ایک ڈراؤنا خواب بنا دیا ہے، گھر والے پریشان ہیں، شادی کرنے والا مرد بھی پریشان ہے، بچی کے والدین پریشان ہیں، رشتہ دار پریشان ہیں کہ کیا کریں، ان رسوم اور رواج سے کیسے نمٹیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کر کے ساری زندگی وہ قرضے اتارتا رہتا ہے اور قرضے در قرضے اس میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ ہم نے رسوم و رواج بنائے ہیں، یہ یکسر ختم ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ ایک مرد نے شادی کرنی ہے نا تو اللہ رب العزت نے اخراجات مرد کے ذمہ لگائے ہیں، عورت کے ذمہ نہیں۔ عورت لینے والی حق مہر لے گی، وہ اپنی مرضی کا لے گی، جتنا چاہے طے کرے، لیکن اس کے ذمہ شادی کا خرچہ ایک پائی بھی نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ناک اونچی رکھنے کے لیے پہلے تو جہیز کا بندوبست کیا، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے جاتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ آگے سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، منہ سے بول کر نہ بھی ہو تو ہمارے معاشرے کے سٹینڈرڈ ایسے بن چکے ہیں کہ ان پر پورا اترنا مجبوری بن جاتا ہے۔ یہ لکھی پڑھی بات ہو جاتی ہے جو بولی نہیں جاتی لیکن لکھی پڑھی ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے۔ اب آج کے دور میں یہ چیزیں بھی ہیں تو یہ بھی جہیز میں شامل ہونی ہیں، یہ معاشرے میں ایک بات رائج ہو جاتی۔
ایک مرد شادی کر رہا ہے نا، اپنی شادی کے اخراجات خود اٹھا لے، اس کی بہن بھی تو کوئی ہوگی، جب اس کی بہن کی شادی ہوگی تو اس کا جو بہنوئی ہے وہ اپنے اخراجات اٹھا لے گا، تو کام برابر نہیں ہو جائے گا؟ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ اس نے یہ دیا نہیں اور اس نے یہ لیا نہیں ہے۔ مرد ذمہ دار ہے، وہ اپنے اخراجات پورے کرے، عورت کو چھٹی دے دی جائے جیسا کہ اسلام نے دی ہے، تو بالکل آسان ہو جائے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ بیڈ لینا ہے تو کتنی طاقت ہے، مرد اس حساب سے بیڈ لے لے گا، سادہ لے لے گا، بہت زیادہ فینسی نہیں لے گا، مہنگا نہیں لے گا تو سستا لے لے گا۔ برتن گھر میں استعمال ہوتے ہیں نا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ واقعی ایک اور فرد کے آنے سے ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑ جانی ہے تو لے آئے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں، اس کی بہن کی بھی تو شادی ہونی ہے، تو وہ جو اپنی بہن کو دے کر دوسرے گھر میں بھیج رہا ہے، تو دوسرے گھر والا جو دوسری عورت سے مانگ رہا ہے، لڑکی سے، وہ اپنے گھر میں تیار کر لے۔ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے، بہت سارے مسائل۔ شادی کی بات نہیں، غمی میں دیکھ لیں ہمارے جو رسوم و رواج ہیں بہت زیادہ ہیں، کچھ بدعات دین کے نام پہ بھی نکال لی گئی ہیں اور کچھ دنیا کے نام پہ۔ اگر مرنے والے کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے تو اب پیچھے جو رہ جانے والے ہیں ان کو یہ فکر ہو، ایک تو جانے والے کی پریشانی ہے اور دوسرا کہ اس کے ختم ہم نے کیسے پورے کرنے ہیں، اس کا ہم نے ساتہ کیسے کرنا ہے، ساتواں 40واں کیسے کرنا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر اپنے لیے عذاب بنا لیے ہیں، حالانکہ شریعت نے قطعاً سختی سے منع کر دیا ہے کہ ایسے کسی کام میں آپ نے ملوث نہیں ہونا۔ اب شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے نکاح جو کہ بنیادی امر ہے، جو حقیقت میں مطلوب ہے، اس کے ہونے سے پہلے دسیوں ہمارے رسوم و رواج ہوتے۔ پہلے تو منگنی کی رسم، منگنی سے پہلے بھی رشتہ دیکھنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، ان کو طے کر کے جب رشتہ پکا کرنے پر پہنچا جاتا ہے تو اس وقت پھر منگنی ہوتی ہے۔ رشتہ پکا کرنا بھی الگ ہوتا ہے اور منگنی پھر الگ ہوتی۔ منگنی کے موقع پر یہ انگوٹھی پہنانی ہے جی، یہ اتنے سوٹ دینے ہیں جی۔ اب تو باقاعدہ جس طرح ہمارے پہلے ولیمے کا اہتمام ہوتا تھا، اب منگنی پہ اس سے بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ شادی ہالز بک کیے جاتے ہیں اور وہاں پر ساری فحاشی اور یعنی اور وہ ساری خرافات ہوتی ہیں جو کہ ایک اسلامی معاشرے میں قطعاً برداشت کے قابل ہی نہیں۔ اور جو اخراجات ہیں وہ الگ سے ہیں، لاکھوں روپے وہاں صرف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک متوسط طبقے کی بات کی جا رہی ہے، امیر لوگوں کی بات نہیں، وہ تو کروڑوں کی بات ہوگی۔ متوسط طبقے کی بات ہے کہ لاکھوں روپے بلا مبالغہ منگنی میں خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور بعد میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے، ضائع ہو جاتا ہے، سارا کچھ ضائع۔ جب اللہ کی شریعت سے آپ انحراف کریں گے تو پھر اس میں بہت سارے مفاسد بھی آئیں گے۔ اب منگنی پہ فریقین نے بہت زیادہ خرچے کیے ہوتے ہیں، وہاں ہی باتیں نکلنی شروع ہو جاتی، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے ہمارے مہمانوں کے ساتھ یہ کیا، اس نے ہمارے مہمانوں کے ساتھ وہ کیا، اس نے یہ دیا، اس نے وہ لیا، یہیں سے معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے۔ حالانکہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام نے سختی سے منع کیا۔